الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی 86 87 86 اور 87 نمبر شعر ہے کہ وَبِهُنَا أَوْ هَاهُنَا أَشِرْ إِلَى دَانِ الْمَكَانِ وَبِهِ الْكَافَ صِلَةٌ فِي الْبُعْدِ أَوْ بِثَمَّ فُوهْ أَوْ هَنَّ أَوْ بِهَنَالِكَ انتقن أَوْ ہِنَّ۔ اچھا، یہاں پہ اسماء اشارہ میں ہماری کیا گفتگو جاری تھی، اور گزشتہ جو اسماء اشارہ انہوں نے بیان کیے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اشارہ ہے کہ جو مکان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے تو وہ بندوں کے لیے اشارہ تھا، چیزوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے، ھذا ھذی ھؤلاء، اور ابھی جو اشارہ بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق کیا ہے، مکان سے ہے۔ مکان پھر دو طرح کے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکان جو ہے وہ قریب ہے اور ایک کیا بعید ہے، یعنی قریب کے لیے اشارہ کرنا اور بعید کے لیے جگہ کرنا۔ اور پھر مکان کی بھی یعنی دو طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں، ایک مکان وہی ہے کہ جو ظاہری طور پہ ہم جیسے مکان کہتے ہیں، جگہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مکان کو ہم کیا کہتے ہیں، معنوی جو ہے وہ مکان، ٹھیک ہے جی۔ تو اس درجے تک آپ پہنچ جائیں اگر، یعنی علم کے اس درجے تک آپ پہنچ جائیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ علم میں آپ اس مقام تک پہنچ جائیں، تو علم میں جب ہم کہتے ہیں اس مقام تک پہنچ جائیں تو وہ علم والا جو مقام ہے وہ معنوی مقام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ کچھ دیکھ اچھا علم کے آپ اس مقام کی بات کر رہے ہیں، مجھے دکھائیں کہ یہ کتنی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور کس جگہ پہ ہے یہ، تو وہ جگہ نہیں ہے، معنوی ہے۔ تو یہ جو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہونا اور ہنالکا، تو یہ سارے جو ہے وہ ظاہری مکان کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور معنوی مکان کے لیے بھی کیا ہے، استعمال ہو سکتے ہیں، کہ جیسے بالکل اردو میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو یہاں پر بھی اللہ کے قرب سے مراد جو ہے وہ اللہ کا ظاہری اور جسمانی جو ہے وہ مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ کیا معنوی طور پہ کیا اس کے قریب ہونا، یہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم میں ہے کہ وہ جب معراج پہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو قاب قوسین او ادنی منہا، اتنا قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے تھوڑا، تو وہ بھی کیا ہے، معنوی مقامات کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے، تعبیرات ہیں، نہ کہ کیا ہے کوئی جسمانی مکان ہے اور بالکل کوئی شخص ہے کہ اس کے قریب ہو رہے ہیں، وہ معنوی کیا حیثیت ہے ساری کی ساری۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مکان جو ہو سکتا ہے وہ معنوی بھی کیا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، ظاہری ہو۔ اچھا، اب شعر میں آ جائیں کہ بے ہنا او ہا ہنا، ہنا کے ذریعے سے یا ہا ہنا کے ذریعے سے اشر آپ اشارہ کریں، ٹھیک ہے، یہ جو جار مجرور ہے بے ہنا کا، یہ اسی اشر کا کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا۔ کہاں پہ اشارہ کریں، دانی المکان، ٹھیک ہے، دنا دنون، یہ اسی سے مصدر ہے، دنون واقتراباً، یہ قریب کے معنی میں آتا ہے۔ تو دنا یدنو سے دانی المکان، یعنی وہ مکان کے جو کیا ہو، قریب ہو، المکان الدانی، ٹھیک ہے، الادان، یعنی مکان کے دانی کی طرف اشارہ کریں، یعنی مکان کے قریب کی طرف کیا اشارہ کریں۔ اچھا جی، وَبِهِ الْكَافَ صِلَةٌ، بِهِ یعنی اسی ہونا اور ہا ہونا کے ساتھ الکاف صلہ، سل، وصل یا سل سے فعل امر کیا آتا ہے، سل آتا ہے، ٹھیک ہے، ملا دینا۔ تو الف جو ہے وہ یہاں پہ الف اطلاق ہے، الف تثنیہ نہیں ہے جو اشار میں لگتی ہے الف اطلاق، وہ اسی الہ کے مطابق کرنے کے لیے نا، اشر الہ والکاف صلہ یوں کر کے۔ اچھا، یعنی بہی اسی کے ساتھ اب الکاف صلہ، کاف کو کیا ہے، ملا دیں، کب، فی البعد، بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ بعد کیا مطلب، یعنی مکان جب بعید ہو، تو بعید کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو تو ہونا کے ساتھ آپ کیا ملا دیں گے، کاف ملا دیں گے، یعنی ہونا کا آپ کہیں گے۔ تو ہونا اور ہا ہونا کیا ہے، قریب کے لیے آ گیا، اور ہونا کا اور ہا ہونا کا کیا ہے، دور کے لیے آ گیا۔ اچھا، ایک اور بھی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس میں اشارے میں سے، وہ کیا سمہ ہے، او بسمہ فو، کہ یا آپ کیا ہے سمہ کے ساتھ کیا کریں، اشارہ کریں، کہاں پہ، مکان بعید کے لیے، یعنی بعید کے لیے کیا ہے، سمہ کے ساتھ کیا اشارہ ہوتا ہے۔ تو سمہ اور سمہ میں کیا ہے،
تقریباً ایک جیسے لکھنے میں ایک جیسے آتے ہیں، لیکن پڑھنے میں کیا ہے بنیادی فرق ہے کہ ثم جو حروف عاطفہ میں سے استعمال ہوتا ہے وہ اس میں سا کیا ہے وہ پھر کے کیا معنی میں ہے. تو سما جو ہے وہ اردو میں کس معنی میں آئے گا؟ ٹھیک ہے، سما یعنی اس وقت، اگر وہ زمانے کے لیے استعمال ہو تو اس وقت زمانے کے لیے آئے گا، لیکن زمانے کے لیے یہ نہیں آتا. یہ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ مکان بعید کے لیے. ٹھیک ہے، اس وقت پہ ہم نے اس جگہ پہ یوں کہیں گے، اور اس جگہ پہ اور اس مقام پہ یوں کیا اس کا ترجمہ ہوگا، اس مقام پہ اس جگہ پہ یوں کر کے. آگے دیکھتے ہیں مثالیں جو انہوں نے دی ہیں وہاں پہ کیسے ترجمہ ہوتے ہیں. اچھا، وَبِسَمَّا فُوہ، لفظ فُوہ آیا ہے. یہ فو بھی فعل امر ہے، یہ جو بولنے کی معنی میں آتا ہے. فاہا یفوہ سے فوہ جو ہے یہ بولنے کے معنی میں، یہ منہ سے جو فم کا لفظ ہے وہ بھی کیا اسی سے کیا ہے بنا ہے. تو وَبِسَمَّا فو یعنی سما کے ساتھ آپ بولیں، او ہنّا یا جو ہے وہ ہنّا کے ساتھ آپ بولیں. تو ہنّا بھی کس کے لیے آ گیا جی؟ یہ مکان بعید کے لیے آ گیا. تو بعید کے لیے ہونا کا، ہا ہونا کا، سما اور کیا جی ہنّا، ہنّا ہو گیا. او بے ہنالکا، ٹھیک ہے، یا ہنالکا کے ساتھ کیا بولیں؟ لام بھی کیا ہے لگا دیا آپ نے. انتقن، انتقن وہی فعل امر ہے نطقہ، ینطقو سے تو انتقن میں نون جو ہے وہ تاکید کی کیا ہم بنائیں گے. انتقن یعنی آپ کیا ہے یقیناً بولیں ہنالکا کے ساتھ. او ہنّا، ادھر ہنّا کہا اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہنّا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ہنّا اور ہنّا یہ کیا ہے دو صورتیں ہیں ہمارے پاس، ایک بفتح الہاء ہے اور دوسرا کیا ہے بکسر الہاء ہے، ہنّا اور ہنّا. یہاں پہ نون کے اوپر شادی لگی ہوئی ہے، اور ابن ناظم کی جو عبارت ہے اس میں کیا شاد کا ذکر نہیں ہے. تو اس کو لغت میں مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہنّا لفظ ہے یہ ہنّا ہے. بہرحال ہنّا ہے، اگر اشعار میں بھی کیا ہنّا ہی استعمال ہوا ہے، تو ہنّا اور ہنّا دونوں کیا استعمال ہوں گے مکان بعید کے لیے. اچھا، ان دونوں اشعار کی آپ ترکیب دیکھیے گا، خصوصاً جو دوسری ترکیب ہے فی البعد او بسم فو او ہنّا او بہنالک انتقن، انتقن اور فو، یہ سارے آئے ہوئے ہیں، ان کا مفعول کون سا ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ چیک کیجئے گا کوئی مفعول ہے یا نہیں ہے یا کیا سسٹم ہے. اچھا، یشار الی المکان القریب، مکان قریب کے طرف اشارہ کی جاتا ہے بے ہونا، ہونا کے ذریعے سے. ہونا، ہونا. وقد تلحقہ ہاء التنبیہ، اور کبھی اس ہونا کے ساتھ ایک ہائے تنبیہ لگتی ہے، جیسے ذا اس میں اشارہ کے ساتھ ہا لگتی تھی. فیقال، پس کیا کہا جاتا ہے؟ ہا ہونا. ٹھیک ہے جی، ہا ہونا بن جاتا ہے، ہائے تنبیہ لگی. فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ بَعِيدًا، اگر تو جو ہے وہ مکان بعید ہو تو جیء بالکاف مع اللام، تو اس کو لایا جائے گا کاف کے ساتھ، اور کاف بھی کون سی؟ جو لام کے ساتھ ہوگی، یعنی ہونا لکا یوں ہو جائے گا. ودونہا بالکاف مع اللام، ودونہا یعنی ودون اللام، کاف کے ساتھ لائیں گے. اب کاف میں دونوں آپشن ہے کہ یا لام کے ساتھ کاف کو لائیں یا لام کے بغیر لیں، جیسے ہونا کا بھی کہیں گے اور ہونا لکا بھی کہیں گے. تو یہ کس کے لیے ہو گیا؟ مکان بعید کے لیے ہو گیا. وَيُشَارُ إِلَى الْمَكَانِ الْبَعِيدِ أَيْضًا، اور مکان بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے بسما، سما کے ساتھ بھی اور ہنّا کے ساتھ بھی. ہنّا میں آگے کیا لکھا؟ بفتح الہاء وکسرہا، کہ یہاں پہ جو ہا ہے اس کی فتح اور کسرت دونوں رہیں گے، یعنی ہنّا اور ہنّا کیا رہیں گے. اور ذرما کا جو شعر ہے اس میں کیا ہے یہ سارے کیا استعمال ہوئے ہیں، جو جنوں کے متعلق کوئی شعر ہے. ہنّا و ہنّا و من ہنّا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ بلکہ 3 استعمال ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ چاروں لکھے ہوئے ہیں، ہنّا و ہنّا و من ہنّا.
ہنہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے، ہنہ بتایا ہنہ بتایا، ہنہ نہیں بتایا. ہاں ہنہ نہیں ہے نا، کہاں پہ؟ شعر میں اوپر تو نہیں ہے، تو ہنہ لغت نہیں ہے، تو شعر میں پھر اس کو ہنا پڑھنا چاہیے نا. ہنہ و ہنہ ومن ہنا لہن بہا ذات الشمائل والایمان ہے نوم. ٹھیک ہے، تو ہنہ و ہنہ یہ دور کی طرف کیا اشارہ ہے؟ ہنہ و ہنہ یہ دور کے لیے ہو گیا، یعنی اس دور جگہ پہ، ومن ہونا اور یہاں پہ قریب جگہ پہ. ٹھیک ہے، لہن بہا ان کے لیے ہیں ذات شمائل والایمان ہے نوم. یہ پھر آگے بات ہو جائے گی اس کو. اچھا، وقد یراد بے ہونا الزمان، اور کبھی ہونا کے ذریعے سے آپ زمان کا بھی کیا ارادہ کرتے ہیں. یعنی یہ جیسے مکان کے لیے آیا ہے تو یہ زمان کے لیے بھی کیا استعمال ہوتے ہیں. لیکن کون؟ یہ ہونا جو ہے، ہونا کے اندر لغات ہیں ہنہ اور ہنہ. شعر کے اندر ہنہ انہوں نے لکھا ہے حنت نوارو ولا تہنہ حنت و بدل الذی کانت نوارو اجنت. تو حنہ جو ہوتا ہے وہ شوق ہوتا ہے، کسی چیز کا کیا ہے شوق پیدا ہو جانا. حنت نوارو، یہ نوار نے شوق پیدا کرے، نوار بھی خاتون کا نام ہوگا. ولا تہنہ حنت، یعنی ولا تزمان حنت. حنہ یہاں پہ کیا ہے زمان کے معنی میں ہے. لاتا جو ہے یہ حرف نفی ہے جو کہ لیس والا کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے، یعنی ولیس الزمان حنت، یعنی یہ زمان جو ہے وہ شوق پیدا کرنے کا جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا، تو نفی چونکہ اس کے اوپر آئی ہے تو نفی اس کے اوپر تبھی بنے گی کہ جب معنی کیا ہے آپ اس کا زمانے والا کیا کریں گے. تو زمانے والا معنی میں کیا ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے. اچھا، اسماء اشارہ کی بات کیا ختم ہوئی، اور اگلی جو بحث ہے ہماری کیا ہے اسماء موصول کی کیا بحث ہے. شعر نمبر 88 اور شعر نمبر جو 89 ہے اور آگے تک جو سارے اشعار ہیں یہ موصول اسمی کے کیا متعلق ہیں سارے کے سارے شعر. تو لہٰذا ابن ناظم نے یہاں پہ ایک مقدمہ باندھا اور اس میں یہ بات واضح کی کہ جو ہمارے پاس موصول ہے وہ فقط اسم نہیں ہے، بلکہ موصول ہمارے پاس دو طرح کے ہیں. ایک جو ہے وہ اسم ہے اور ایک کیا ہے ہمارے پاس حرف ہے. فعل تو موصول نہیں ہوتا. تو اسی مقدمے کو کیا ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ اشعار میں ہم موصول اسمی کو پڑھیں گے. الموصول علی ضربین، یعنی موصول کہ جس کا صلہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اسمی و حرفی. موصول اسمی کیا تعریف کر رہے ہیں کہ مفتقر الی الوصل، کہ جو محتاج ہوتا ہے وصل کو لے کر ہیں، یعنی اس کا صلہ لے کر ہیں. وصل معنی صلہ کے، کہ جو محتاج ہوتا ہے کہ الی الوصل کہ اس کا صلہ آپ ذکر کریں بجملۃ معہودۃ، ایسے جملے کے ذریعے سے کہ جو معلوم ہو. معہود میں معنی معلوم کے ہو. اور مشتملۃ علی ضمیر، وہ جملہ ایسی ضمیر کے اوپر مشتمل ہو کہ لائق بالمعنی، کہ جو معنی کے اعتبار سے لائق ہو. معنی کے اعتبار سے لائق ہے کیا مطلب ہے؟ مناسب ہو، یعنی اس میں موصول کا جو معنی آپ کر رہے ہیں اسی کے یہ کیا ہو مناسب ہو. یعنی ضمیر کیا پلٹ رہی ہو، اس میں موصول کی طرف پلٹ رہی ہو اور دونوں کے درمیان کیا ہو مطابقت ہو. اچھا، اس کی جو شرح میں جو چیز ضروری ہے کہ اس میں ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ میں معہودہ کی قید کیوں لگائی ہے اور ضمیر میں جو ہے وہ لائق بالمعنی کی قید کیوں لگائی ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ جملہ میں معہودہ کی قید کیوں لگائی اور معہودہ کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اصل میں جو اس میں موصول ہے الذی، ہم اسے کیا کہتے ہیں معرفہ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو معرفہ بنتا ہے یہ فقط الذی کی ذریعے سے معرفہ نہیں بنتا کہ اس کا جو مسمى ہے وہ معین ہو جائے. الذی جس کے لیے بولا جا رہا ہے وہ الذی کے وصف کے ذریعے سے معین نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ الذی کے بعد کیا ذکر آپ کریں، صلہ ذکر کریں. اچھا، الذی کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، یہ بات تو واضح ہے، جو صلہ ہے وہ مفرد نہیں ہوگا. اب وہ جو جملہ ہے اس جملے نے کیا کمال کرنا ہے کہ الذی کو معرفہ بنا دینا ہے. کہ الذی کا ویسے مطلب کیا ہے کہ جو، ٹھیک ہے جو بھی آ جائے، تو الذی کیا ہے دائرہ وسیع رکھتا ہے نا.
اب جو جملہ آپ لگائیں گے تو وہ اس کے دائرے کو کیا کرے گا؟ تنگ کرے گا، اور اس کے مسمى کو کیا ہے؟ معین کرے گا. اور وہ تبھی معین کر سکتا ہے کہ جب جملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہو. اچھا، ایک بندے نے کہا کہ میرے پاس وہ بندہ آیا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ کس سے محبت کرتا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں. تو الذی ان کے لیے اب بھی کیا رہے گا؟ وہ نکرہ کی طرح رہے گا، اس کا کوئی مسمى کیا ہے؟ معین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو الذی کے بعد ضروری ہے کہ جو جملہ ذکر ہو وہ معہود بھی ہو، معلوم ہو، یعنی سامع کیا ہے؟ اس کے متعلق کچھ جانتا ہو کہ یہ جو ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے اور یہ واقعہ کیا کب ہوا ہے. تبھی جا کے جو ہے وہ الذی کے ذریعے الذی کیا کرے گا؟ معرفہ بنے گا، اور اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ تعیین، اپنے مسمى کو تعیین کرنے والی کیا خصوصیت پیدا ہوگی. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر یہ جملہ کہے کہ جا الذی احبہ، تو احبہ کا جو واقع حب ہے وہ سامع کو کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا جی؟ اس کے اندر تعریف کیا ہوگی؟ پیدا ہوگی. کیونکہ اس میں موصول مبہم ہوتا ہے، اور مبہم کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تعریف کہاں سے کسب کرتا ہے؟ صلہ سے کسب کرتا ہے. لہذا صلہ کے اندر بھی ایسا جملہ ہونا چاہیے کہ جو سب کو کیا ہونا چاہیے؟ معلوم اور معروف ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا کیا کہ ضمیر ایسی ہو کہ جو معنی کے اعتبار سے کیا مناسب بنتی ہو. ٹھیک ہے. الذی جو اپنا معنی ادا کر رہا ہے، اس کے معنی کے مناسب ضمیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ضمیر پلٹے گی الذی کی طرف. تو الذی کی مناسب ضمیر وہی ہو سکتی ہے کہ جو اس کے کیا ہو جی؟ معنی میں ایک جیسی ہو. تو اگر ضمیر میں ترجمہ آپ کر رہے ہیں جناب علی مؤنث والا، ٹھیک ہے، وہ جو جملے کے اندر ضمیر آئی ہے کہ جا الذی احبھا، یوں کہہ دیا، وہاں پہ ضمیر کیا لگائی؟ مؤنث والی لگائی، اور الذی کا معنی کیا ہے؟ مذکر والا ہے. تو یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ الذی کے ساتھ معنی میں کیا ہے؟ مناسبت نہیں رکھتی. لا یلیق، اس کے لائق نہیں ہے، اس کے شایع نشان نہیں ہے. تو لہٰذا ضمیر وہی ہو کہ جو الذی کے ساتھ کیا رکھے؟ مذکر اور مؤنث میں مطابقت رکھتی ہو. تو یہاں پہ ہم معنی کے اعتبار سے کیا کہیں گے کہ الذی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہی مذکر، مؤنث اور مفرد جمع کے، یہی تو معنی ہوتے ہیں. کہ اس میں موصول کی تذکیر و تعریف میں معنی کے اعتبار سے اس کے برابر ہو، اور اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ مفرد اور تسنیہ جمع کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت رکھنی چاہیے. تو یہ موصول اسمی کی تعریف ہو گئی، اور اس کی کیا ہوگی؟ شرح ہو گئی. موصول حرفی کی کیا تعریف رہتی ہے؟ ہوا کل حرف اول ہوا مع صلتہ بمصدر، ہر وہ حرف کہ اول ہوا، خود اس حرف کی بھی تعویل ہو جاتی ہے. اول ہوا یعنی اس حرف کی بھی تعویل کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. تعویل کیا مطلب؟ اب اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی جگہ پہ کسی اور چیز کی حیثیت ہے. مع صلتہ یعنی اس حرف کی اپنے صلہ کے ساتھ تعویل ہو جاتی ہے مصدر کے ساتھ. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ حرف اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہے، یعنی ان کی دونوں کی جگہ پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ معنی کے اعتبار سے مصدر ہی استعمال ہو رہا ہے. جیسے ایک سادہ سی مثال ان ناصبہ کی لے لیں کہ جو ان مصدر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ارید ان تفعل، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو. تو وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان تفعل میں ان اور تفعل دونوں کو آپ کیا کریں؟ مصدر کی تعویل میں کر دیں. ان کو اڑا دیں سب سے پہلے، تفعل کے کیا مصدر لے کریں؟ فعل یفعل فعلا، فعلا مصدر ہے، فعلا ہے، فعلا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فعلا جب مصدر لے کر آئے تو تفعل کے اندر اصل میں فاعل بھی تھا نا، جو انت تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو فاعل ہے وہ مصدر میں کنورٹ نہیں ہوگا، فاعل کو تو مصدر میں کنورٹ نہیں کریں گے. حرف چلا گیا، اس کی جگہ پہ مصدر آنا ہے، اور فعل کی جگہ پہ کیا مصدر آنا ہے. فاعل کی جگہ پہ کیا آنا ہے؟ فاعل کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں آئے گا، فاعل کیا خود آئے گا. ٹھیک ہے جی. تبھی تو کیا معنی پورا ہوگا نا. تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ اریدو ان تفعل میں اریدو ان بھی اڑا دیا، تفعل بھی اڑا دیا، اریدو فعل لگا دیا، اریدو فعل انت. فعل کو انت کی طرف ہم مضاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو انت ہے وہ مجرور واقعہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فعل کو ہم نے مضاف کرنا ہے نا انت کی طرف، تو انت جو ہے وہ ضمیر منصوب واقعہ بھی نہیں ہوتی اور ضمیر مجرور بھی واقعہ نہیں ہوتی. انت تو فقط کیا مرفوع واقعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہم پہ یہاں پہ انت کی جگہ پہ کون سی ضمیر لے کر آئیں گے؟ جو ضمیر کیا ہے؟ مجرور واقعہ ہوتی ہے. تو وہ کون سی ضمیر انت کی جگہ؟ انت کیا ہے؟ منفصل ہے نا.
اس کی متصل کیا بنتی ہے؟ انت ضمیر منفصل ہے، اس کی جگہ پہ متصل لے کر ہے. آپ کہیں اس کی جگہ پہ تو متصل نہیں بنتی وہ رف والی، لیکن ضمیر جو ہے وہ جری کیا ہے ہمارے پاس ہے جو منفصل واقع، جو کا ہے، کا کے کما کم، یہ ساری ہیں نا جو منصوب اور مجرور واقعہ ہوتی ہیں. تو فعل کے ساتھ اسی ضمیر کو کیا جوڑیں گے فاعل کو بیان کرنے کے لیے. تو آپ کیا کہیں کہ ارید فعلک، ٹھیک ہے، ارید فعلک میں کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ وہ جو انت ضمیر تھی وہ چونکہ منفصل تھی وہ لگا نہیں سکتے تھے، تو ہمیں کیا کرنا پڑا جی، ضمیر متصل کی طرف کیا جانا پڑا جو کہ کیا کا ہے. تو یہ کیا مصدر کی تعبیر میں یوں ہوگا ارید فعلک. اچھا، یہ ایک انہوں نے مثال دی موصول حرفی کی ان. دوسری مثال کیا ہے؟ ما ہے، ٹھیک ہے. ما بھی کیا ہے؟ یہ موصول حرفی کیا واقعہ ہوتا ہے، موصول اسمی بھی کیا ہے یہ واقعہ ہوتا ہے. موصول حرفی کی مثال دیکھیے گا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا جی؟ بما رحبت. ما بھی کیا حرف ہے، با بھی حرف ہے، ٹھیک ہے. حرف کے اوپر اس لیے داخل ہو گیا کیونکہ ما تو جو چلے جائے گا، اصل میں کیا ہے یہاں پہ مصدر ہے. رحبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع ہونا. ضاقت علیہم الارض یعنی زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، بما رحبت اپنی وسعتوں کے باوجود، ٹھیک ہے جی. تو رحبہ کی جگہ پہ اس کا معنی لے آئیں، ٹھیک ہے. رحبن اس کا مصدر لے آئیں، یا اسی کا جو معنی ہے وسعتہا، وسعہا، بے وسعہا یوں کہہ دیں. ضاقت علیہم الارض بے وسعہا کہ زمین اپنی وسعت کے ساتھ کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی، یا بے رحبہا. تو یہاں پر بھی یہی کیا کہ جو اس کا فاعل تھا ہا ضمیر، اس کو مصدر کے ساتھ کیا باقی رکھیں گے، فقط کیا ہے ما اور فعل کی جگہ پہ کیا لگائیں گے؟ مصدر لگا دیں گے. تیسرا جو ہے وہ موصول حرفی میں انہوں نے ذکر کیا کئے کا، جئتک لکئ تحسن علیہ. تو یہاں بھی لام جا رہا ہے، دیکھیں حرف کے اوپر داخل ہو رہی ہے، تو یہ حرف کے اوپر اس لیے داخل ہو رہی ہے، یہ حرف کیا ہے؟ مصدر کی تعبیر میں ہوتا ہے. تو جئتک لکئ تحسن علیہ یعنی لکئ تحسن، تحسن کا آپ بنائیں مصدر بنائیں، احسن یحسن سے کیا مصدر بنتا ہے؟ احسان بنتا ہے. تو لِإِحْسَانِ کا الیہ یوں بن جائے گا، جئتک لِإِحْسَانِکَ الیہ. تو کاف یہاں پہ احسان کا میں تاکہ تم احسان کرو، تو کاف ضمیر مرفوع بھی کیا واقعہ ہوتی ہے، ضمیر جو متصل ہے کاف، یہ ضمیر مرفوع بھی کیا ہے واقعہ ہوگی یہاں پہ لِإِحْسَانِکَ الیہ. چوتھا جو ہے وہ موصول حرف میں سے لو ہے. لو کی انہوں نے یہ مثال دی کہ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ. لو یعمر الف سنۃ میں یعنی یود کا مطلب خواہش کرنا. یود احدہم ان میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ کہ التعمیرہ، یعنی یہاں پہ آپ مصنف کہیں گے عمر یعمر میں آپ کیا کہیں؟ تعمیرہ، ٹھیک ہے، کہ اسے جو ہے وہ عمر کیا عطا کر دی جائے، اسے عمر دی جائے. عمر یعمر تعمیر یعنی کسی کو عمر عطا کرنا. یود احدہم التعمیر الف سنۃ، ان میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ عمر عطا کی جائے ہر سال کی، یا تعمیرہ یوں کہتے ہیں آپ اس کو بھی کیا لے کر ہیں، وہ جو اس کا نائب فعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعمر کے اندر. المعنی مصنف کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو معنی ہے وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن جو ظاہری ان کو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ یود احدہم التعمیرہ، یعنی لو کو آپ ختم کریں گے، یعمر ختم کریں گے تو التعمیرہ کیا کریں گے. نص علی ذالک ابو علی الفارسی، ابو علی فارسی ان کا نحوی ہے جسے فارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ کیا نص بھی قائم کی ہے کہ یہاں پہ جو لو ہے وہ کیا ہے جی؟ مصدریہ کیا ہے واقعہ ہو رہا ہے. اچھا، وَمِنْهُ قَوْلُ تعالیٰ، اور اسی سے جو ہے وہ قول تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُ قول قتیلہ. قتیلہ جو شعر ہے اس کا جو ہے وہ قول ہے کہ جہاں پہ لو کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مصدریہ واقعہ ہو رہا ہے. ما کان ذرک لو مننت وربما من الفتى وهو المغیظ المحنق. تو ما کان ذرک لو مننت میں کہتے ہیں کہ ذرہ کا جو ہے نا تمہیں ضرر پہنچائے گا، ٹھیک ہے. ما کان ذرہ کا تمہیں ضرر کیا پہنچائے گا، ما کو استفہامیہ بناتے ہیں.
تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذرہ کا جو ہے نا تمہیں نقصان کیا پہنچائے گا، اس کا فائل جو ہے نا ذرہ کا وہ کہاں پہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا فائل جو ہے نا لو مننتا ہے، ٹھیک ہے۔ مننا یمنو جو من ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ احسان کرنا، ٹھیک ہے۔ ما کانا ذرہ کا منو کا کیا ہوتا ہے؟ تمہارا احسان کرنا، ٹھیک ہے۔ مننتا مصدر کیا ہے؟ منن بن گیا، تو لو کو بھی ختم کیا، مننتا کو بھی ختم کیا، تو یہ کیا ہے؟ منن کیا ہے؟ مصدر آ گیا۔ کاف جو ہے وہ فائل کی تو وہ رکھیں گے، تو یہاں ترجمہ کیا بن جائے گا کہ ما کانا ذرہ کا منو کا، ٹھیک ہے۔ تمہارا نقصان، تمہارا جو احسان کرنا ہے، منو کا تمہارا احسان کرنا جو ہے وہ تمہیں کیا ضرر جو ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقدیر یعنی تقدیر کیا ہوگی کہ ما کانا ذرہ کا، من کا نہیں کہیں گے، من کا تو نہیں ہے، مننتا کا فائل بنا، منو کا ہے، ٹھیک ہے۔ ما کانا ذرہ کا تمہیں جو ہے وہ کیا نقصان دے گا؟ منو کا تمہارا احسان کرنا، علیہ اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ منو کا علیہ، کیونکہ یہ مننتا جو ہے یہ متعدی ہے، تو متعدی میں کیا ہے وہ علی کو کیسا ذکر کر دیا تاکہ پورا کیا معنی ادا ہو جائے۔ تو یہ شعر جو ہے نا یہ بھی بتاتا ہے کہ لو مننتا جو ہے نا یہ مصدر کی تعبیر میں ہو کے ذرہ کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل کیا ہے واقع ہو رہا ہے، وغیرہ اس کے بغیر جو ہے وہ فاعل یہاں پہ کوئی ذرہ کا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ما جو ہے وہ موصولہ نہیں ہے یہاں پہ، ما وہ کہتے ہیں کہ استفہامیہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ موصولہ ہو تو آپ کہیں گے ذرہ کی ضمیر ما کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ اس کا فاعل واقع ہو جائے گی۔ تو وہ جو اشعار کو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پہ جو ما موصولہ کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ اس سے جو ہے وہ استفہامیہ کا کیا معنی لینا چاہ رہا ہے کہ تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا تمہارا اس کے اوپر احسان کرنا۔ اچھا، یہاں تک گفتگو مکمل ہوتی ہے موصول حرفی کی۔ یہ کیا تھا؟ سارا کے سارا مقدمہ تھا جو کہ ناظم نے کیا اوپر ذکر نہیں کیا۔ ناظم کی جو بات ہوتی ہے وہ موصول الاسماء سے شروع ہوتی ہے 88 نمبر سے، انشاءاللہ اس کو پھر ہم کیا کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔